آج ہم نے دیکھا کہ ایک طویل مدت کے بعد اور بے تحاشا جلسوں کے بعد، سربراہان کے اجلاسوں کے بعد اور کافی بیک اینڈ فورتھ جو ہے ایک سافٹ طرح سے نیریٹیوز کا ایکسچینج چل بھی رہا تھا اب کچھ عرصے سے. دا رائٹنگ واز آلریڈی آن دا وال، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آج پہلی دفعہ کھل کے جو ہے وہ پی ڈی ایم میں پی 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 اور پی ایم ایل نون کے راستے کو جدا نظر آ رہے ہیں آگے جاتے ہوئے، تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی. آج مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں بات کرتے ہوئے میڈیا سے بہت کلیئرلی یہ بات کہی کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی نے اب ایک سائڈ چوز کر لی ہے، اپنے اصولوں کا سودا کر لیا ہے، اور اب وہ بہت کلیئرلی جو ہے ووٹ کو عزت دلانے کے لیے نہیں بلکہ تابعداری کی طرف چل پڑے ہیں. اور یہ تابعداری کے حوالے سے انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ اگر تابعداری کرنی ہے تو کھل کے کریں، اور شاید ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ شاید پھر عمران خان صاحب کی طرح آپ کو فوائد بھی ملیں گے. یہ جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہے، اس طرح یہ کام نہیں ہوتے. پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مریم نواز نے کیا کہا. اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے، اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے، تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے، جو بہت ڈٹائی سے ایکسپوز ہو کر وہ تابعداری کرتا ہے اور باپ کے احکامات مانتا ہے. پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت، یہ نہیں ہو سکتا. کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے سلیکٹ ہونے کے اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عوامی قوت، ووٹ کی قوت آپ کھو چکے. صف بندی ہو گئی ہے، عوام دیکھ رہی ہے. لاکھ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا. آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے. اور دنیا میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ سلیکٹ کر رہے ہیں. تو آج میں بھی اپنے اصول قربان کر دوں، میاں صاحب بھی اپنے اصول قربان کر دیں، تو ہم تو پورے پاکستان پہ بھاری ہو سکتے ہیں بھائی. تو بہت کلیئرلی مریم نواز نے جو ہے اپنے نیریٹو کو بالکل علیحدہ کیا پیپلز پارٹی سے، اور اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت کلیئرلی یہ لگ رہی تھی کہ وہ اب چاہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو بالکل پیپلز پارٹی سے علیحدہ دکھائیں، اور پیپلز پارٹی کو کم سے کم ایک قیمت عوام کے سامنے ضرور پے کرنی پڑے کہ جو انہوں نے یہ سٹانس اپنا بدلا ہے اپنے فوائد کے لیے بقول ان کے. تو یہ بہت کلیئر تھا کہ مریم صاحبہ اب پیپلز پارٹی کو اپیز نہیں کرنا چاہ رہی. اب وہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں اس طرح سے رہتے ہوئے وہ فوائد نہیں پہنچانا چاہ رہی جو کہ پچھلے کچھ ماہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ وکٹوں کے دونوں طرف کھیلتے ہوئے فوائد حاصل بھی کر رہی تھی. تو کافی حد تک جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز نے بہت کلیئر کر دیا ہے کہ یوں اب پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. جہاں پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گی، ان کو انہوں نے ہدایت کی ہے، مشورہ دیا ہے کہ آپ کھل کے سامنے آئیں اور آپ یہ مانیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہیں، اور آپ یہ بات مانیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ ہی اب ہیں جو ہیں، اور عوام میں آپ اپنی سپورٹ کھو بیٹھیں. تو یہ بھی بڑی ٹیلنگ باتیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ مریم صاحبہ چاہ رہی تھیں کہ ایک عوامی رد عمل اور ایک پبلک امیج کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے لیے کوئی کاسٹ ضرور ہو یہ کرنے کی جو انہوں نے کیا ہے. اور آئی تھنک اس کے پیچھے وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ڈیٹرنس بھی ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی پھر کتنی آگے تک جائے گی، کیونکہ مریم نواز نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ آپ جتنا آگے تک جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اتنا ہی میں آپ کو ایکسپوز بھی کروں گی، اور آپ کو ایک قیمت اس کی ادا کرنی پڑے گی. تو یہ ایک ڈیٹرنس بھی ہو سکتی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی سوچے کہ کتنا آگے جانا چاہتی ہے، اور ایٹ لیسٹ اگر جاتی ہے تو پھر مریم نواز چاہیں گی کہ ایک سیاسی قیمت انہیں ادا کرنی پڑے ایسے فیصلوں کے حوالے سے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے ان باتوں کے فوری بعد ہی ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے جو ہے وہ جو ہے کچھ جواب نہ دیتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کہہ ضرور دیا، اور یہ بار بار کہا کہ وہ پی ٹی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. اب یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ نقصان پہنچانے کے بعد اور اپنے فائدے لینے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور سٹیٹس کو خود بدلنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کو کے ساتھ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ اب اسے ایکسیپٹ کر کے دے موو آن ایز اف نتھنگ ہیز ہیپنڈ. دیٹ از obviously پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے کہ جو فائدہ لے لینا ہے وہ اس کے بعد سے اسٹیٹس کو مینٹین کریں، اسٹیٹس کو اینٹی نہیں مینٹین کریں. کیونکہ شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کو جس طرح سے آپ نے ہوائیں نکالی پی ڈی ایم کی، ہر موڑ پہ نکالی،
اور موسٹ نوٹیبلی گھڑی خدا بخش میں جب مریم نواز گئی تھی اس کے اگلے دن ہی سی سی کے اجلاس میں آپ نے جو فیصلے یونیلیٹرلی کر دیے، اس کے بعد آپ نے جو ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے سربراہان کے اجلاس میں جو ان کا پاکستان میں نہ ہونا وجہ بتائی آگے استعفوں اور دھرنے کی طرف نہ بڑھنے کے لیے، تو وہ ساری باتیں جو ہیں کچھ لگتا ہے کہ غیر ضروری تھیں۔ باپ کا کے بھی ووٹ لینا یہاں پہ جبکہ میاں صاحب سے بھی بات ہو سکتی تھی، یہ بھی غیر ضروری لگتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ غیر ضروری چیزیں بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے، جبکہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جو وہ بذات خود آرام سے کر سکتی تھی، کہہ سکتی تھی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، ہم سندھ حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ ضروری نہیں تھا یہ نواز شریف صاحب کی ملک میں عدم موجودگی کو جو ہے بنیاد بنانا یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ تو ایسا انہوں نے کیوں کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج یہ پارٹیز کدھر کھڑی ہیں اور آگے کدھر جا رہی ہیں اور پاکستان کی سیاست پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کس طرح جواب دیا مریم نواز کے ان ایلیگیشنز۔ میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، میں ڈس ایگریمنٹ کو انکریج نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ مریم شریف صاحبہ سے نون لیگ کے کافی عہدیداروں کے یہ جو بیان بازی اب ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، اینڈ آئی ول چوز ناٹ ٹو رسپونڈ ٹو سچ ایلیگیشن۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی ریمورس نہیں دکھائی، انہوں نے جسٹیفائی نہیں کیا کہ باپ کی سپورٹ کیوں لی، انہوں نے بس کہا کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، جو میں نے فائدہ لینا تھا میں تو لے چکا ہوں، اب آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، تلخیاں نہ دکھائیں تاکہ میں پی ڈی ایم کو مزید کوئی نقصان نہ پہنچاؤں۔